بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبشر مجید مرزا۔ ناظرین، ہم نے جو سلسلہ ایک شروع کیا ہے سیاسی رہنماؤں کی انٹرویوز کا، تو اسی کی ایک کڑی آج کا انٹرویو ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان سیاستدان موجود ہیں، چودھری نوید احمد جٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ یہ صوبائی صدر ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، نوجوان ہیں، اور ان سے بات کریں گے سیاست میں کیوں آئے پڑھے لکھے ہو کر، اور مزید کس طرح سے کیمپین کر رہے ہیں، پارٹی پالیسی ان کی کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے، اور پھر سیاست میں کیسے آنا ہو؟ جی میں نے MBA بینکنگ فنانس کیا ہے، اس کے بعد میں لا گریجویٹس اور اس کے بعد ایڈوکیٹ ہوں، پریکٹس بھی کر رہا ہوں۔ اور سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں نا، ان کو دیکھتے ہوئے مجھے عوام کا بہت درد محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا بجائے 76-77 سال ہو گئے آگے جانے کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات معاشرے کو دیکھتے ہوئے میں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اپنا حلقہ اور پورے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صوبائی صدر ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، آپ نے مختلف شہروں کا وزٹ کیا ہوگا، عام طور پر کیا مسائل ہیں لوگوں کے؟ عوام کے مسائل میں سب سے زیادہ جو ہے نا مہنگائی ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ناانصافی، اور یہاں پہ یہ جو ہمارے غریب طبقہ جو ہے خصوصاً جنوبی پنجاب، یہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے، لوگ لو کلاس میں زندگی گزار رہے ہیں، بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں کسی کے پاس۔ تو یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم جو ہے نا سب کے لیے جو ہے نا اچھی سہولتیں پرووائڈ کر سکیں، غریبوں کو جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا سستے داموں میسر آ سکے، اور ہر کسی کو انصاف ملے، کیونکہ پاکستان میں ناانصافی بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اقتدار میں آ کے ہماری یہی کوشش ہے کہ غریبوں کے لیے کچھ کریں ہم، اور معاشرہ جو ہے نا پرامن معاشرہ بنے پاکستان۔ صحیح۔ اچھا، ہر سیاستدان یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن روڈ میپ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کے پاس مسائل کا لوگوں کے حل ہے، کس طرح سے حل کریں گے؟ جی ہم جو ہے نا الحمدللہ پاکستان عوامی تحریک 1989 سے ماضی وجود میں آئی تھی، اور ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، ان کے پاس پورا ایک روڈ میپ ہے جو انہوں نے پوری قوم کو دھرنے میں دیا، جس میں پورے پاکستان کو بہتر طریقے سے اس معاشی بحران سے نکالنے کا حل موجود ہے۔ صرف پاکستان عوامی تحریک ایسی جماعت ہے جو اس نظام کو بدلنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں جو 76 سال سے کرپٹ نظام رائج ہے، ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھی جماعتیں انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان میں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام یکسر طور پہ تبدیل ہو، اور یہاں پہ نیا نظام رائج ہو، وہ نظام جو ہمارے انٹرنیشنل پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہمارے پاس وہی نظام رائج ہے جو برٹش نظام ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا نظام ہے، جو غلام قوموں کے لیے رائج تھا۔ ہم وہی ابھی تک چلا رہے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ ہم انشاءاللہ جب حکومت میں آئیں گے یا ہمیں اقتدار کا موقع ملا تو ہم اس نظام کو تبدیل کریں گے۔ جی، نظام سے آپ کی مراد پارلیمانی سے صدارتی کی طرف شفٹ کرنا؟ جی ہمارا یہی موقف ہے کہ صدارتی نظام رائج ہونا چاہیے پاکستان میں۔ لیڈر آف نیشن جو ہے عوام اپنے ووٹ سے چناؤ کرے، نہ کہ یہ جو پہلے نظام چل رہا ہے، یہ گھوڑوں کی سیاست ہے، وننگ ہارس کی سیاست ہے۔ اس میں ہم ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور وہ آگے جا کے کسی اور کو چناؤ کرتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چینج ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ملک کا سربراہ ہو وہ لیڈر آف نیشن ہو، نہ کہ لیڈر آف پارلیمنٹ۔ لیکن دوسری طرف اگر صدارتی نظام کی بات کریں تو ون مین شو بھی تو ہے۔ اگر ایک اچھا لیڈر آ جاتا ہے مرکز میں تو وہ قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن اگر کرپٹ لیڈر آ جاتا ہے، اگر لوگوں کے ذاتی مفادات والا کوئی لیڈر آ جاتا ہے، تو پھر قوم کہاں جائے گی صدارتی نظام؟ دیکھیں جی، قوم کے پاس جب چناؤ کا اختیار ہے، ڈائریکٹ عوام اپنے ووٹ سے جب لیڈر آف نیشن چنتی ہے تو اس کو ہٹانے کا اختیار بھی عوام کے پاس ہے۔ اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو عوام اس کو ہٹا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ نظام کامیابی سے رائج ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، برطانیہ، جن کا ہم نظام پرانا نظام ہم پہ امپلیمنٹ ہے، وہاں پہ بھی یہ نظام رائج نہیں ہے اس ٹائم۔ یہ غلام قوموں کا نظام ہے جو ہم پہ رائج ہے، اس لیے تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا، آپ صوبائی سیٹ پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کا حلقہ ہے غالباً PP 234۔ جی
کیا سوچ کے آپ نے الیکشن لڑنے کا سوچا اور یہ حلقہ کیوں منتخب کیا، اور کیا ہے اس حلقے کی سیاست کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے؟ جی، حلقہ PP 234 سے میں MPA کا امیدوار ہوں۔ جی یہ میرا آبائی حلقہ ہے، میں اسی حلقے کا رہنے والا ہوں، یہاں پر ہی میری پیدائش ہوئی ہے، جو بھی ملا اسی حلقے سے ہی ہم نے اس سٹیج پر پہنچے ہیں، اور اس حلقے کی عوام کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سابقہ 76 سال سے ہم تاریخ دیکھیں ہمارے حلقے میں کچھ بھی نہیں ہوا، پسماندگی بہت زیادہ ہے، غربت ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے ابھی تک۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے یہ سٹیپ لیا کہ میں اپنے حلقے سے الیکشن لڑوں گا، اور انشاءاللہ اقتدار میں آ کے اپنے حلقے اور پاکستان اور اپنے ضلع کی ہر چیز تقدیر چینج کر دیں گے ہم، اور انشاءاللہ یہاں پہ ریکارڈ ترقیاتی کام کروائیں گے۔ اچھا نوید صاحب، عام طور پر ایک ٹرینڈ ہے کہ الیکٹیبل جو ہے نا وہ اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں بھی، اور ووٹر بھی الیکٹیبل کی طرف ہی جاتا ہے کہ یار اس نے ہی جیتنا ہے اور اس پہ ووٹ دیا جائے۔ آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، آپ ایک نیا جذبہ لے کے آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی عوام یا ہو رہی ہے؟ کیا رجحان ہے عوام؟ جی، اب جو ہے نا عوام کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ روایتی جو ہے طریقہ کار نہیں رہا کہ ووٹر جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کون کرے گا۔ پہلے ہوتا تھا کہ جو بھی سیاستدان آ گیا اس نے سبز باغ دکھائے، الیکشن کے دنوں میں عوام نے اس کو ووٹ دے دیا، اس کے بعد وہ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اب نوجوان نسل باشعور ہے پاکستان کی، اور انہیں شعور ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں ضرور موقع دیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری خدمت کریں گے۔ صحیح ہے۔ PP 234 کے ووٹر کا بیہیویئر تھوڑا سا بتائیں، کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی برادریزم چلتا ہے یا کس طرح کی سیاست ہوتی ہے؟ جی، یہ PP 234 کیونکہ یہ دیہی علاقہ ہے، یہاں پہ برادریوں کا سسٹم ضرور ہے، لیکن ابھی باشعور عوام ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور الحمدللہ جس علاقے میں بھی ہم کمپین پہ گئے ہیں عوام نے ہماری بھرپور سپورٹ کی ہے، اور سپورٹ کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا ریکارڈ رزلٹس ملیں گے ہمیں۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے عام جو ایک سیاستدان کہتا ہے کہ میں روڈز بنوا دوں گا، سولنگ پکے کروا دوں گا، سولنگ نالیوں پہ ہی ووٹ لیں گے، یا کوئی نظریہ بھی ہے پارٹی کا؟ جی، یہ جو سولنگ اور نالی اور گلیوں کی سیاست ہے، ہم اس سے بہت باہر آ کے ایک اپنے معاشرے کو ایک انقلابی معاشرہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مقاصد میں، ہمارے جو منشور میں شامل ہے کہ ہم ہر بے گھر کو گھر دیں گے، اور ہر بے روزگار کو روزگار مہیا کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو بھی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، وہ غریب طبقہ جو ہوگا ان کو ہاف قیمت پہ ملیں گی، ان کو ٹیکس کی بالکل چھوٹ ہوگی۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے فوری انصاف ملے گا، اور جو ہے ٹیکس جو ہے غریبوں کو مکمل چھوٹ ہوگی۔ یہ ہماری بنیادی چیزیں جو ہے نا اس میں ہم ریلیف دیں گے عوام کو۔ اس کے علاوہ جو ہے کسانوں کے لیے ہم جو ہے نا ایک پلان ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ۔ کسانوں کو جو ہے نا جن کے پاس زمین کم ہے یا تھوڑی ہے، ان کو ہم زمینیں الاٹ کریں گے۔ ہماری بہت سی زمینیں بنجر پڑی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ان کسانوں کو دیں گے جو محنت کرتے ہیں اور جو اس کو زرخیز بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ ان کو قابل کاشت بنا لیں گے تو ان کو ان کے مالکانہ حقوق دیں گے۔ تو اس طرح جو ایک تو بنجر زمینیں ہماری قابل کاشت ہو جائیں گے، اور ایک ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے آپ نے بات کیا ہے، تو ہمارا جو ادارہ انصاف تو 134ویں نمبر پہ ہے، کس طرح نمبر میں امپروو کروائیں؟ جی انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا ایک تو ہم نے جو پلان بنایا ہے کہ ہم ڈی سینٹرلائز کریں گے پاکستان کے جو 36 اضلاع ہیں نا، ہم ان کو 36 صوبے ڈکلیئر کریں گے، اور یہ جب تمام اضلاع صوبے بن جائیں گے، اسی طرح جو ہے اس ٹائم جو اضلاع ان کو ہم ڈویژنز میں کنورٹ کر دیں گے۔ ہر ڈویژن میں جو ہے نا ہمارے ہائی کورٹ ہوگی، اسی طرح ہر جو صوبے میں ہمارے سپریم کورٹ ہوگی، ہر بندے کی انصاف تک رسائی ہوگی۔ اور جو ولیج ہیں ان میں ہم ولیج کونسلز بنائیں گے، جہاں پہ ایک قاضی ہوگا، وہ وہاں ادھر کے معاملات یونین کونسل کی لیول پہ ہی حل ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کو خواری نہ کرنی پڑے کہ رحیم یار خان سے ایک بندے کو لاہور ہائی کورٹ تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہم ڈی سینٹرلائز کر دیں گے، اور فوری انصاف ہوگا۔ یہ نہیں کہ کیس جو ہے وہ 10 سال لٹکتا رہے، ود ان 1 منتھ جو ہے نا ہر کیس کا انشاءاللہ فیصلہ ہوا کرے گا۔ یہ جو آپ نے ڈی سینٹرلائز کی بات کی ہے، یہ ایک جماعت، سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی نعرہ لگایا تھا، اور صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے پورا محاذ بنا تھا جس میں
ارکان اسمبلی نے جو ہے نا وہ مطالبہ کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ وہیں پہ موجود ہے. اور جب یہ ہم اس کو ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں، میرے خیال اس کو انتظامی سطح پر ڈی سینٹرلائز کی بات کی جاتی ہے، لیکن بہت ساری لسانی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے کور کریں؟ جی، لسانی تحریکوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا مقصد برادری کی بیس پہ یا قوموں کی بیس پہ صوبے نہیں بنانے. جس طرح جنوبی پنجاب کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سریکستان بنایا جائے. ہم برادری یا قوموں کی بیس پہ نہیں، ہم انتظامی بیس پہ پاکستان کے صوبے بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ہر ضلع کو صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ انتظامی بیس پہ یہاں پہ کام کرنے میں، ورکنگ میں آسانی ہو. ہر بندے کی رسائی جو ہے نا آفیشلز تک ہو سکے. اب آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے لاہور میں، تو ملتان کے لوگوں کی اس تک رسائی نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی رسائی جو ہے نا اعلیٰ عہدیداروں تک ہو، حکمرانوں تک ہو. بالکل ٹھیک ہے. خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے ہر جماعت جو ہے وہ دعویٰ تو کرتی ہے، جبکہ آئین کے مطابق 5% جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی ٹکٹوں میں بھی ضروری ہے، جنرل نشستوں پہ. لیکن جب الیکشنز کی بات آتی ہے تو جماعتیں الیکٹیبلز کی طرف جاتی ہیں. تو خواتین کی مناسب مؤثر نمائندگی کے حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا پالیسی؟ جی، جس طرح خواتین کے حوالے سے منہاج القرآن وومن لیگ آلریڈی ہماری بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، اور ہم نے خواتین کے لیے خصوصی طور پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ایک تو خواتین کی ترقی کے لیے جو گھریلو عورتیں ہیں، کیونکہ بے روزگار ہیں، وہ باہر ہمارا معاشرہ ایسا کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، ان کے لیے ہم نے یہ گھریلو چھوٹی صنعتیں ہم قائم کریں گے تاکہ ان کو گھر بیٹھے روزگار ملے. دوسرا، ہم خواتین کو ہر میدان میں انشاءاللہ خاص نمائندگی ملے گی. ان کو اسی طرح ہماری جو وومن لیگ ہے وہ ورکنگ کر رہی ہے، خواتین کو موٹیویٹ کر رہی ہے، اور تاکہ وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں، اپنی امانت بھی قوم کو دیں، اور اپنا لیڈر کا چناؤ بھی کریں. اور انشاءاللہ خواتین جو ہے نا شانہ بشانہ کردار ادا کریں گی. جس طرح پاکستان کی بننے کی تحریک میں خواتین نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے، اسی طرح پاکستان کو دوبارہ ترقی میں لانے کے لیے بھی خواتین اہم کردار ادا کریں گی. صحیح ہے. بہت سی خواتین جو ہے وہ، بلکہ اگر کہیں تو لاکھوں خواتین جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ابھی تک، جو رجسٹر ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتی. تو کس طرح سے خواتین کو اس بات کا شعور دیا جا سکتا ہے کہ ووٹ ایک فریضہ ہے اور وہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے، قوم کی قسمت کا فیصلہ اس سے کرنا؟ جی، پارٹی پالیسی کیا ہے؟ جس طرح ہمارا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ دوستوں کی جو ہے کاوشوں سے خواتین میں شعور آ رہا ہے، اسی طرح ہمارا پلیٹ فارم منہاج القرآن وومن لیگ وہ ڈور ٹو ڈور الیکشن کمپین یا کمپین چلوا رہی ہے. وہ خواتین تک، ہر گھروں تک رسائی کرتی ہیں، اور وہ بہت محنت کر رہی ہیں تاکہ خواتین کو بھی ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے، اور ان کو شعور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ووٹ دیں تاکہ آپ کے ووٹوں سے ہی ہمارا نمائندے کا چناؤ ہو. تو انشاءاللہ خواتین اس الیکشن میں جو بھرپور ووٹ کاسٹ کریں گی. مائنارٹیز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ پارٹی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھ جی، ہماری منارٹیز کے حوالے سے ہمارے قائد جو ہیں پہلے دن سے ہی ان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حقوق منارٹیز کے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. اس لیے ہم نے بہت سے فورمز اور کانفرنسیں منعقد کی ہیں جس میں ہم جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مکمل پروٹیکشن ملنا چاہیے، اور ان کو جو پاکستان کے آئین میں ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اور اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. الیکشن کی تاریخ ایک دفعہ 14 مئی دی گئی، الیکشن نہیں ہوئے. اب 8 فروری دی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے 8 فروری؟ جی، جس طرح الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی ڈیٹ دی ہے تو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. باقی الیکشن کمیشن کا کام ہے، میں بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی ریزن بن سکتی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پورے پنجاب میں، کیونکہ میرے پاس صوبائی صدر کی ذمہ داری ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اور پورے پاکستان لیول پہ پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ جو ہے اچھا اس دفعہ رزلٹس دے گی. صحیح. بطور صوبائی صدر پاکستان عوامی تحریک اور امیدوار PP 234 پبلک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پبلک آپ کے سامنے. جی، پبلک کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس دفعہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں، نکلیں، اور اپنے ووٹ سے پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان طبقہ جو بے روزگار طبقہ ہے، یہ جو ہے باہر نکلے اور اپنا راہ دہی استعمال کر کے ایک اچھے لیڈرز، اچھے لوگوں کو سامنے لے کر آئے. روایتی سیاستدانوں کو جو 75-76 سال سے آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے نئے لوگوں کو موقع دیں.
इंशाल्लाह जब पढ़े लिखे नए लोग सामने आएंगे तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह तरक्की के मौके खुलेंगे और पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत होगा और दुनिया में हमारा एक नाम होगा। जी चौधरी नवीर साहब, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी नवीर जट एडवोकेट साहब जिनसे गुफ्तगू हो रही थी सियासी हवाले से। नाज़रीन, इसी तरह हम मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या मंशूर रखते हैं, क्या लाएहमल रखते हैं अपना सियासी हवाले से। मज़ीद गुफ्तगू के लिए किसी नए उम्मीदवार के साथ पास जाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।